بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادراک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی ہے اس حوالے سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو سزا ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت بھی جاری ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سپریم کورٹ نے کوئی چیک رکھ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر اور دباؤ کی صورتحال کفیت نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے، اور بھی جو ملک کے حالات ہیں، یہ جو معیشت کا دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ جو انتخابات ہوں گے یا نہیں، ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد عباسی۔ ڈاکٹر عابد عباسی جانی پہچانی شخصیت ہیں، پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، میڈیا سے وابستہ ہیں، مختلف اداروں سے رہے ہیں۔ ان کی جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہسٹری پر ہی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جو دورانیہ ہے بھٹو صاحب کی اپوزیشن کا ان کے دور میں، اس پر بھی ان کی خاصی دسترس ہے، پوری طرح حالات سے واقفیت ہے۔ ان سے ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے کائنڈ تعارف کا۔ جی ڈاکٹر عابد عباسی صاحب، یہ جو فیصلے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی سزا جو چیئرمین پی ٹی آئی کو جو پہلی بار کسی ملزم کو تو عدالت نے سزا نہیں دی، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جلدی میں ہے ان کو اس کف سے آزادی دلائی جائے، کوئی بے چینی سی نظر آتی ہے۔ یہ باقی دیکھیں، میاں نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی، معاملات اپنی روٹین میں چلتے ہیں۔ اپیلیں جو عام قیدی ہے، عام ملزمان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، وہاں تو جناب وہ 10 سال ان کی اپیل نہیں لگتی، لیکن یہاں کچھ تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے عام آدمی کا جو انصاف کا ایک ملنے کا جو سپیڈ ہے اور جو خواص ہیں، ان میں کوئی تفریق نظر آ رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو ویری مچ خواجہ صاحب۔ جی آپ نے درست فرمایا، اور جو آپ نے ایک جملہ بولا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اس ملک میں، انفارچونیٹلی ایک طبقہ جو عمران خان اور ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو اس کلٹ کے فالوورز ہیں، ان کے نزدیک سب کچھ 2018 سے شروع ہوا ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ سے، دنیا کی تاریخ سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں کتنے لوگوں کے ساتھ سیاسی طور پر کیا مظالم ہوئے اور کس طرح سے لوگوں کو، ایم آئی ڈی کی تحریک میں آپ دیکھیں 80,000 کے قریب لوگوں کو اس ملک میں کوڑے لگے، ہیلی کاپٹروں سے لوگوں پر بم برسائے گئے، اور جیلوں میں، قلعوں میں لوگوں کو کیلیں ٹھوک کے ان کو شہید کیا گیا۔ عورتیں، 6,000 عورتیں جو ہے نا وہ اس ملک میں قید میں رہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کی، اور چیف جسٹس صاحب بھی ایک ایسا ماحول انفارچونیٹلی بنا رہے ہیں۔ اب مجبوری ہمیں یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق، ہماری روایات کے مطابق ہمیں کورٹ کی عزت کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو عمران خان کا فنومینا ہے کہ پاکستانی ریاست نے، تمام اداروں نے جس طرح سے اس انسان کو اور ان کے کلٹ کو ایک آخری مسیح کے طور پر بنا کر پیش کیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کلٹ، وہ شخص نظام پہ بھاری ہو گیا، اور نظام کے اندر اب یقیناً ہمارے سسٹم کو یہ ادراک ہوا ہے، آپ کے چینل کا نام بھی ادراک ہے، کہ ہمارے سسٹم کو یہ ادراک ہوا ہے کہ اس شخص نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے سماج کو، پاکستان کی جو سوشل فیبرک ہے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی جنریشن ڈیولپ کر دی ہے کہ جن کے ہاں دلیل کی، اخلاقیات کی، قانون کی، آئین کی کوئی قدر نہیں ہے، کلٹ کی قدر ہے۔ اور وہ عام بچے نہیں ہیں، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 20 سال کے، 30 سال کے، جو کرکٹ سے متاثر تھے اور اس کلٹ میں آ گئے۔ سپریم کورٹ میں کے ججز تک اس سے متاثر ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز تک اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ دیکھیے کہ پاکستان کا نہ صرف لا کے ایریا کا بلکہ پولیٹیکل ایک بڑا نام تھا، سی ایس ایس میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان میں۔ وہ ایک بڑا، آپ دیکھیے کتنی بری طرح بڑھاپے میں وہ اس کلٹ کا شکار ہو گئے، یعنی وہ بھٹو سے بھی عشق نبھا رہے تھے اور وہ عمران خان سے بھی عشق نبھانا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو خصوصی سلوک ہم دیکھ رہے ہیں جب سے عمران خان یہ ان کو اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں، پہلے بھی لوگ آتے جاتے رہے ہیں، ان کے پھانسی ہوئی ہے بھٹو صاحب کو، اس میں سزائے موت ہوئی، جو سابق وزیر اعظم اس ملک کی، ایون نواز شریف صاحب کو سزائے موت ہوتے بچی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جب سے یہ اقتدار سے محروم ہوئے ہیں، یہ پہلے بار آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاری ہوئی تھی تو ان کو پھر اسپیشل طریقے سے دوبارہ کورٹ میں لایا گیا، اور اسپیشل جو سلوک ایک نظر آتا ہے، اس سے کیا عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو عدلیہ کا سلوک ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ باپ دادا بھی مر گئے لوگ کے کیس کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیس ابھی تک ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو کلٹ جسے آپ کہتے ہیں، ایک خصوصی سلوک مسلسل نظر آ رہا ہے۔
اس سے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی ہے اور بالخصوص یہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ہمارے قابل احترام عمر طیب بندیال صاحب، ان کے حوالے سے کوئی اچھی تصویر نہیں ان کی بن رہی۔ ان کو ابھی جانے والے بھی ہیں، ابھی 1 ماہ کے کم عرصہ رہ گیا ان کو جانا بھی ہے، تو آپ کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں کہ ان کو میرٹ پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے یا اپنی عاقبت یا آخرت اس کو تھوڑا سا ڈیمیج تو نہیں کر رہے؟ دیکھیے کہ وہ اپنے اس میں لائکنگ میں، آپ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ساس کی مبینہ طور پر ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، جس میں وہ بڑی شدت سے کہہ رہے تھے ایون کہ وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر ماشاءاللہ آ جائے، وہ کمبخت ماشاءاللہ بھی نہیں لگا رہے، اور اس میں وہ بڑا واضح کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے عمر کو یعنی عمر طیب بندیال صاحب کو یہ کہا ہے کہ لوگ تمہیں دعائیں دیتے ہیں عمران خان کے جلسوں میں، اور تو وہ یہ تو اب کوئی بات ایسی جو ہے نا وہ ڈکی چھپی نہیں ہے، یہ تش تش بام ہو چکی ہے کہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ایک ٹلٹ رکھتے ہیں، اور یہ ہم اور آپ جیسے تجزیہ نگار نہیں کہہ رہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر یہ سپلٹ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو دیکھیے آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ دنیا بھر میں عوام الناس کی جو مجموعی دانش ہوتی ہے اس کو سپیک آؤٹ کرنے کا جو جگہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے آئین کے مطابق کہ وہ آئین بنا سکتی ہے، آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، قانون کھڑا کر سکتی ہے، لیکن وہ پیرلل طور پر آئین کو یعنی سپریم آئین کورٹ سازی کے اختیار تو نہیں لے سکتے، سلب کیے جا رہے ہیں، وہ صرف اپنی اس ذاتی کلٹ کی سپورٹ کے ہاں۔ اب 16 سپٹمبر کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، ان کو پتہ ہے یہ جو جلدی کی آپ بات کریں، دیکھیے دنیا بھر میں ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے، آپ ہائی کورٹ کی حق کے جورسڈکشن کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہسٹری میں کہ ایک وہ چیکر جج لگا دیا، مانیٹرنگ جج اس میں لگا میں دیا، چیکر ہی کہوں گا جیسے وہ چیکر لگا دیا کہ آپ نے روز اسے چیک کرنا ہے جی ڈے ٹو ڈے۔ جی اچھا، ان کو سزا دلوانے میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی بڑی جلدی نظر آئی، ٹھیک ہے، جس میں ایک آصف سعید کھوسہ صاحب بھی تھے۔ اچھا، ان کی بھی وائف کی بھی بات کرتے ہیں جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے برطانیہ میں، اور مبینہ طور پہ ان کی جو ویڈیو آئی ویڈیو سامنے آئی، وہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ جس طرح آپ کے اندر اتنا زیادہ وہ کلٹ ہے یا بغض ہے، کیا ہے آپ کے اندر کہ آپ کی اس ایج میں بھی 60 کے اباوی ایج ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے ریٹائرڈ 60 میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی وائف کی بھی کم و بیش اتنی ایج ہوگی، اس ایج میں جا کر اس طرح کا اٹیک کرنا، جا کر وہاں اس پر بات کریں گے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اب ایک نیا ہمیں یو ٹرن نظر آتا ہے عدالتی تاریخ میں، نواز شریف کے معاملے میں، اور ہے نواز شریف کے معاملے میں ہے کہ اس کو جلد از جلد سزا سنائی جائے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے، اور ایک سپریم کورٹ کا جج بطور چیکر، مانیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا وہ اسے چیک کرے۔ اب اس میں جب روٹین کی اپیل، میں آپ کو بتاؤں یہ جو سزاؤں کی اپیلیں چلتی ہیں نا، ہمارے بھی بھائی، میرا چھوٹا بھائی بھی وکیل ہے، دوست احباب سارے دوست ہیں ہمارے، کوئی ججز بھی ہیں، تو یہ جو سزائیں عمومی طور پر ہوتی ہیں نا سیشن کورٹ سے ڈاکٹر صاحب، تو ان کی اپیلیں کبھی 5 سال بعد، 4 سال بعد، بلکہ جو عمر قید کی سزائیں ان کی تو 10 سال بعد ابھی بھی اپیلیں قسمت یا نصیب وہ لگتی ہیں۔ 124واں نمبر اسی لیے ہے نا، ہاں اچھا اس لیے تو بڑی سزائے موت کی اپیلیں، ابھی دیکھیں لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، پوری جیلیں بھری پڑی ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ کسی کی ہائی کورٹ میں اپیل 5 سال سے نہیں لگی، پھر ہائی کورٹ میں آئے گی، پھر 5 سال وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہے گی، پھر 10 سال 15 سال بعد وہ سزائے موت کا اس کو سیشن کورٹ نے سزائے موت سنا دی ہے، ابھی آپ وزٹ کر لیں، سروے کر لیں، لیکن 10 15 سال ان کی سزائے موت کی اپیلوں کی سماعت لگتی نہیں ہے، وہاں عدالت میں سماعت کے لیے نہیں لگتی۔ اب یہ جو کیس ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ پہ ایسے لگتا ہے، مثلا جیسے ایک طرف سپریم کورٹ ہے عمران خان کو جو بظاہر آبادی نظر میں، اب ایسے لگتا ہے جو عمران خان کے کیس میں کہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت کھڑی ہے یا چیف صاحب کھڑے ہیں، یا دوسری طرف یا اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ اس طرح جوڈیشری میں اس طرح ٹکراؤ کی کوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ 16 سپتمبر کی جلدی ہے کہ وہ جاتے جاتے اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اپنے دوستوں کے ہاں، اپنے کلٹ کے ہاں خود کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح صدر صاحب نے اپنی پارٹی کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ایک معذرت کے ساتھ چلاکی انہوں نے کھیلی۔ ایک ٹی وی اینکر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پھر صدر صاحب اگر اتنی ہمت والے ہیں اور اتنا زیادہ اپنے کلٹ کے ساتھ ان کی وابستگی ویسے ہونی تو چاہیے خواہ صاحب کہ ایک ایسے شخص کو جو دندان ساز تھے کراچی میں، جن کی کوئی اتنی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں تھی، ان کو صدر پاکستان بنایا تحریک انصاف نے، تو وہ اپنے چیئرمین کے لیے جیل میں کیوں نہیں گئے؟ بلے
جب دیکھیں آپ حلف اٹھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں کون سا حلف؟ انہوں نے اس حلف کے ساتھ، میری بات سنیے، جب وہ بات اب کھل گئی، آپ حلف کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ان کے حلف کے تحت یہ بات جائز تھی کہ وہ آرمی چیف کو قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایوان صدر میں بلا کے عمران خان کے ساتھ ڈیلیں کرواتے تھے؟ یہ ان کے حلف کے تحت بات صحیح تھی؟ اور بے شمار ایسی باتیں کہ وہ جب آرمی چیف کی تقرری کی بات ہوتی ہے تو وہ یہاں سے جہاز اڑا کے لاہور زمان پارک میں جہاں عمران خان ہاسٹیج ہوتے ہیں باہر لوگ کھڑے کر کے، وہاں پہ جا کے ان سے پرمیشن لیتے ہیں، یہ ان کے حلف کے مطابق تھا؟ حلف کی بات نہ کریں، انہوں نے حلف کی کہاں پاسداری کی ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی کے کارکن تھے، پھر حلف توڑتا ہے جہاں انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی، اگر کی ہے تو، لیکن میری رائے آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن قانون کے پیرامیٹرز میں جہاں انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے ان کو بالکل، ان کو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان پر مقدمے بھی دیکھیں بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس ملک میں اگر بے نظیر بھٹو پر ہو سکتے ہیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری پر ہو سکتے ہیں، اور جنرل مشرف پر ہو سکتے ہیں، اور لوگوں پر ہو سکتے ہیں، تو ان پر کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان پر بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہونے چاہیے۔ اچھا اب آپ کیا سپریم کورٹ، ایک آخری جملہ میں سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ یہ دیکھیے سپریم کورٹ بڑی جلدی میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ، یہ تاثر نہیں ہے، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز آ رہی ہیں سامنے کہ ہائی کورٹ کو آپ ڈکٹیٹ دیکھیں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب وین ہی اسپیک آؤٹ ہز مائنڈ، جب وہ اپنے دماغ کو آشکار کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں اس کیس میں، تو ہائی کورٹ تو ایک ماتحت عدالت ہے، وہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے مائنڈ کے خلاف فیصلہ دینے کی پوزیشن میں ہو؟ وہ اگر سٹینڈ لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن وہ انفلوئنس تو ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی بات میں تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ اس معاملے میں یہ چاہتے ہیں، تو میں سائیکولوجیکلی انفلوئنس ہو جاؤں گا، میں کہیں نہ کہیں اس مروت کو دماغ میں ڈال لوں گا۔ تو پھر پروموشنز کی باتیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم کورٹ میں جانا ہوتا ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان جیسے سماج کے اندر کہ آپ جو ہے نا وہ ہوا کے رخ کے خلاف جا کے کوئی بڑی ڈیسیژن لے سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ایک ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ میں اپیل کا جو فلاسفی ہے، اس فلاسفی کو بلڈوز کیا گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بات چلے گی۔ ابھی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اپیل کا، تو سپریم کورٹ اس کو کیسے ٹیک اپ کر سکتے؟ پرویز خٹک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ 43,000 ایسے اکاؤنٹس تھے جن کے ذریعے سے عمران خان کی پروجیکشن کی جاتی تھی۔ تو ایک تاثر دیکھیں نا، عام آدمی جو ینگ لوگ ہوتے ہیں یا جن کے دماغوں میں عمران خان کا ایک کرزمہ تو تھا بطور کرکٹر کے، تو یہ بتایا گیا کہ چونکہ پاکستان میں غربت بھی تھی، پاکستان میں مسائل بھی تھے، اور کچھ نہ کچھ ان مسائل کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پر بھی تھی، تو یہ بنایا گیا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں چور ڈاکو ہیں، وہ سب لوٹ کے کھا گئے ہیں، یہ غربت ان کی وجہ سے ہے، اور ایک مسیحا سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا نقاب والا آئے گا محمود غزنوی کی طرح یا ٹیپو سلطان کی طرح، اور وہ پاکستان کو اٹھا کے رکھ دے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خواتین اس کلٹ کا نتیجہ بنی، اور نتیجہ دیکھیں سپریم کورٹ میں 15 بندے 6 فٹ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ٹینک تو نہیں ہوتے، ان کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے، آئینی قوت ہوتی ہے۔ جب آپ کے سماج کے اندر آپ متنازع ہو جاتے ہیں، ایک طبقے کی حمایت میں آپ ننگے ہو کے سامنے آتے ہیں، دوسرے طبقے کی آپ مخالفت کرتے ہیں، فیملی اورینٹڈ یا کسی بھی سٹیج کے اوپر، تو سماج کے اندر جو نفسیاتی ایک تاثر ہوتا ہے جوڈیشری کا، ایک تاثر ہوتا ہے انصاف کا، جو آپ کی امید ہوتی ہے، جو آپ کا یقین ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، سماج کا فیبرک ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں اور آپ 2 آدمی ہیں، میرے پلاٹ کے اوپر اگر ایک بڑا پراپرٹی ڈیلر یا ایک منسٹر یا ایک سیکٹری یا ایک پولیس کا آئی جی آ کے قبضہ کر لیتا ہے، تو مجھے کس چیز کا تحفظ ہے؟ میرے اس پلاٹ کو کون بچائے گا؟ میں کورٹ آف لاء میں جاؤں گا، میں پولیس کے پاس جاؤں گا، اور الٹیمیٹلی کورٹ میں جا کے میرا پروموشن نہیں ہوتا جی، میرا سینئر باس جو ہے وہ میرا قانونی پروموشن روک دیتا ہے، تو میں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ طاقت تو اس کے پاس، اختیار اس کے پاس ہے۔ میں جوڈیشری میں جاتا ہوں، میرے کسی نے خدا نخواستہ ناجائز قتل کر دیا تو مجھے ناانصافی ہوتی ہے، تو لوگ عدلیہ کی طرف ایک نفسیاتی یقین ہوتا ہے آپ کا، اور جب آپ ٹوٹ رہا ہے، وہ اعلیٰ ترین ایکولن پر بیٹھے ہوئے لوگ جب متنازع ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے تحت جو ہے وہ جن کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہوں گے، اپنے ذاتی مفادات پر اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے، اور بے شمار اور چیزیں اگر وہ نہیں کریں گے خیر صاحب، تو سماج کے اندر جو ہمارے سماج کی پہلے ہی ہمارا فیبرک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم 75 سالوں سے اپنی منزل کا تعین جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے بات کرنی تھی امن و امان کے حوالے سے بھی، جو ملک کی سیاسی افراتفری ہے، سیاسی انتشار کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارے جو ادارے ہیں انصاف فراہم کرنے والے اعلیٰ قومی ادارے، جب ان کی باعثنس واضح ہو جائے، تو جو عام آدمی ہے
وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میں وہاں جاؤں گا. اب جب وہاں بیٹھے لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو عام لوگوں میں تاثر اچھا نہیں جاتا. آپ سے انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اپنے دوستوں سے قرب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.